بخاری شریف حدیث کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کب تک تم دوسرے کی کتاب پڑھتے رہو گے، سناتے رہو گے، میری کتاب کب پڑھو گے؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری کتاب البخاری ہے۔ بخاری کا کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جو مرتبہ اور جو درجہ ہے شاید ہی کوئی، بلکہ اس کے متعلق تو یہاں تک فرمایا گیا کہ بخاری افضل کتاب ہے۔ کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ تو اس کی فضیلت اور اس کے جمع و تعدیل میں اور اس کو اکٹھا کرنے میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی محنت و مشقت کی ہے وہ انہی کا وہ کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اور جس سے نہیں چاہتا ہے تو اس سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے خواہد اعتراض کرنے کے۔ تو یہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتابوں میں افضل و اعلیٰ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب کے بعد بخاری شریف ہے۔ اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جب خود اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کتاب فرما رہے ہیں، کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کے بارے میں کہ یہ میری کتاب کب پڑھو گے تم، تو معلوم ہوا کہ اس کی مقبولیت اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی تھی۔ اور احادیث کا جمع کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، محنت و مشقت کرنا بہت اہم کام ہے۔ حضرت سیدنا امام مسلم جن کی کتاب مسلم شریف ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ فلاں قصبے میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ بہت دور کا سفر کر کے اس کے مکان تک میں پہنچا، اس کے گاؤں پہنچا، اس کے گھر پہنچا تو لوگوں سے میں نے دریافت کیا کہ وہ صاحب کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ گاؤں کے باہر بکری وکری چراتے ہوں گے، بکری کی دیکھ بھال کرتے ہوں گے۔ آپ گاؤں سے نکل کے اس آباد گھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی بکری کو بلا رہا ہے اور اپنے دامن کو ایسے پھیلائے ہوئے ہے، پھیلا کر کے وہ بکریوں کو بلا رہا ہے۔ بکریاں اس کے قریب آ رہی ہیں۔ عام طور سے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہاتھ ویسے کر کے بکریوں کو جانور بلاتے ہیں، کوئی دامن پھیلا کے بلاتا ہے۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے پاس پہنچے، پوچھا کہ تمہارے دامن میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، ویسے ہی خالی میں نے اٹھا دیا تاکہ دھوکہ کھا کر کے بکری آ جائے میرے پاس، میں اس کو پکڑ۔ انہوں نے لاہور پڑھی، پھر چلنے لگے۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ میں آیا تھا اس لیے کہ سنا تھا تمہارے متعلق کہ تمہارے پاس اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو سننے کے لیے اور سند کے لیے میں تمہارے پاس آیا تھا، مگر اب میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ حدیث لیتے جاؤ، سن لو۔ کہا کہ نہ، جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو حدیث کے جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں اتنی احتیاط کوئی کر سکتا ہے؟ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث کا کیا مرتبہ ہوگا کہ ذرا سا شک و شبہے کی بنیاد پر انہوں نے اس سے حدیث لے لی، حالانکہ بہت لمبا سفر کر کے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ ان اماموں کا، امامین امام بخاری، امام مسلم حدیث میں امام مانے جاتے ہیں، اور یہی سب دونوں کتابیں جو ہیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اور اس وقت تک مولانا مولوی بنتے ہی نہیں جب تک کہ بخاری اور مسلم نہ پڑھ لیں، چاہے وہ کچھ جانے یا نہ جانے، مگر اس کے نظر کے سامنے سے گزر جانی چاہیے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کی کتاب مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اس کے متعلق تو یہاں تک فقہا علماء اور بزرگان دین نے فرمایا ہے
کہ ختم بخاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ختم بخاری کی محفل مجلس منعقد کی جاتی ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فیض پہنچ سکے۔ تو یہ ہمارے فیض بابو کا کرم ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر دیتے اسی بہانے کہ وہ آ جائیں تھوڑی دیر مسجد میں، اور مسجد میں آ کر کے وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں گے تو اس کا ثواب الگ ہے، اور حدیث جو سنیں گے اس کا ثواب الگ پائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ والد گرامی کے اس وصال کے بعد کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، دور دور تک تاریکی نظر آ رہی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ان کو وہ روشنی اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ اپنے باپ کی کمی کو سب کی نظروں سے غائب کر دیا، اور کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ اس کا کوئی بانی کوئی اس کا محافظ بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ جس سے جو چاہتا کام لیتا ہے اور جس سے نہیں چاہتا اس نہیں لیتا ہے۔ تو میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں، اور آپ ہی لوگ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جو بھی مقصد ان کا ہو اس ادارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ان کو کامیاب و کامران فرمائے۔ ہر سال ختم بخاری کا آپ اجلاس کرتے ہیں، اور یہاں پہ اس کا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ پچھلے سالوں میں ایک مرتبہ اور آ چکا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آ کر کے دیکھ کر کے، اور میں طبیعت خوش ہو گئی۔ اور آج بھی جب بخاری شریف کا امتحان کے لیے بخاری شریف میرے سامنے آئی تو میں نے جگہ جگہ سے طلبہ سے سوال کیا، پوچھا، اور معقول جواب انہوں نے دیا، تو مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ تو یہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے، ہاں، تو اگر اور جو آپ لوگ مدرسین یہاں کے بہت قابل بہت مددگار ہیں، مگر طلبہ محنت نہیں کر رہے ہیں، حقیقت تو یہی ہے۔ اگر ذرا سا کچھ محنت کرے اور مشقت کریں تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے علماء ایسے استاد ملنا بہت مشکل ہے جو شفقت و مہربانی محبت سے طالب علم کو پڑھا دے۔ اسکول کالج میں پڑھایا جاتا ہے تو مار پیٹ تو نہیں ہوتی ہے، مگر وہ تو سمجھتا ہے کہ میری ڈیوٹی تھی میں نے ادا کر دیا، ماسٹر جو ہے، اور چاہے تمہارے طالب علم کے ذہن میں خاک نہ آئے اس سے کوئی مطلب نہیں اس کو۔ مگر عربی اور مدارس اسلامیہ کے اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کا مقصد خاص یہی ہوتا ہے کہ جو کتاب یا جو فن ہمارے سامنے آیا ہے اس کو کما حق اپنے شاگرد اور سامنے بیٹھنے والے کے دل و دماغ میں اتار دیں۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں کے مدرسین بھی بہت محنت کرتے ہیں اور پوری توجہ سے تعلیم دیتے ہیں، اور لوگوں کو بچوں کی بھلائی کے لیے اور قابل بننے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو بھی طلبہ کو بھی لازم ہے، خالی باپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے سے، جب تک کہ باپ کے ساتھ بیٹا بھی ان کی باتوں کو مانے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے تب جا کر کے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کان سے سننا اس کان سے اڑا دینا تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ آپ لوگ جو بھی اپنے استاد سے حاصل کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس کو محفوظ رکھیے۔ آج نہیں، جب آپ پڑھانے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے استاد نے وہ بات ہمیں بتائی تھی، افسوس ہے کہ ہم یاد نہیں رکھ سکتے۔ اس دن اب پچھتاوت کا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب پچھتاوت کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو کھیت کے چگنے سے پہلے یعنی مدرسہ چھوڑنے سے پہلے 10 سال لینے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ لوگ خود آپ کو تلاش کرتے پھرے کہ وہ کہاں گیا، یہ جو بھی مسئلہ اس سے پوچھو، جو بھی اس سے بات کو سب جواب دے دیتا تھا۔ میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے علم فضل اپنے علم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عالم و علامہ بنائے، اور اس ادارے کا اس جامعے کا بھرپور آپ لوگ اس کی مدد کیجیے اور اس کی طرف متوجہ کیجیے لوگوں کو، اور اس کا نام روشن و منور کیجیے۔ جہاں آپ جائیں گے اگر آپ اچھے عالم ہوں گے تو وہ کہیں فلاں جگہ کا پڑھا ہوا ہے، یعنی فلاں جگہ کا پڑھا ہوا ہے، اور ذرا گڑبڑ ہوئی تو بدنام مدرسہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے مدرسے کو بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو نیکنام کرنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے، اور جائیں اور جہاں بھی جائیں تو وہاں دین کی خدمت کریں، مقصود یہی ہے۔ روزی کی فکر مت کرو، ہم نے کبھی روزی کی فکر نہیں کی ہے،
بہت ایسا بھی ہوا ہے کہ بالکل ہاتھ اور جیب بھی خالی ہے، مگر گھر سے نکلے جیب خالی ہے، راستے میں جہاں جانا تھا جا رہے تو راستے میں جیب بھر گئی. اس کا فضل ہے، اسی کے اوپر بھروسہ ہے. بے شک بے شک. تو جس نے پیدا کیا اس نے تو خود وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو کھانا دیں گے، تمہارا پیٹ بھر دیں گے، تمہیں پہننے کے لیے لباس دیں گے. تو اس کی فکر کیا کرنا ہے؟ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے لیا جن چیزوں کا، اس کا کیا کرنا؟ وہ تو خود ہی دے دے گا. آپ بن کے دکھاؤ بھی تو، اس پر بھروسہ بھی تو کرو. بھروسہ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں آئے گا. خیر جو کچھ بھی ہے، تو یہ آج ختم بخاری کی محفل اور جشن جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے. اور علماء نے، بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ وہ ختم بخاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو آپ حضرات کے جو دلوں میں ہو مرادیں، عوام کے دل میں جو ہے وہ پڑے. اور علماء طلبہ جو ہے وہ اپنے علم کے لیے دعا کرے، خاص طور سے اپنے کہ اللہ ہمیں علم سے مالا مال فرما دے، اور ہمارے ماں باپ کو، والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ان کا بھی مرتبہ بلند بالا کرے. یہ کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اب شروع یہ آخری حدیث بہت مشہور حدیث ہے، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آخری حدیث میں، اور کمال ہے اس حدیث کی کتاب کا کہ شروع بھی ہے تو یہ اللہ کے رسول کے کلام سے، الاعمال بالنیات، اور ختم بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ میں ہی ختم کی گئی ہے. تو یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، ختم ہو گئی بخاری، اور اللہ رسول کا حکم بھی پورا بن گیا. یہاں پہ باب قول اللہ ندعو الموازین بالقسط یوم القیامہ، یہ باب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کہ ہم وزن، موازین، ترازو، وزن کہ ہم ترازو کو رکھتے ہیں. اور کون سے ترازو؟ القسط، عدل کا. ندعو الموازین القسط، قسط کے معنی دونوں آتے ہیں، ظلم کا بھی معنی آتا ہے اور اس کے معنی بھلائی اچھائی کے بھی آتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وزن تولنے والا ترازو رکھے گا کہ اس میں جو ہے اٹھایا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جو کہ وزنی ہو اور جسمانی ہو. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ ہوا میں تو اڑ جاتا ہے. تو یہ اس کو کیسے تولا جائے گا؟ تو معتزلہ تو یہی کہتے ہیں کہ کیسے تولا جائے گا، وہ کچھ نہیں ہے اس کا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اعمال اگرچہ افعال ہیں، افعال کو نہیں تولا جا سکتا دنیا میں، فعل کو، کام کو نہیں تولا جا سکتا ہے، مگر اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. بدن بھی کر سکتا ہے، اس کو جسم بھی بنا سکتا ہے، جو بھی چاہے کرے. یہ تو معتزلہ کا اعتراض ہے. معتزلہ اسی لیے حدیث میں یہ جو باب مادہ ہے تو امام بخاری نے معتزلہ بدمذہبوں کا رد کیا ہے. لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے بدمذہب، جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ آیا ہے تو ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اس کو ہمیشہ رد کر کے ہی، کہیں بھی ہو اس کو کبھی برداشت نہیں کیا. تو اس کا ندعو الموازین، ترازو رکھیں گے عدل کا. تو اب اس کا قیامت کے دن وَأَنَّ أَعْمَالِ بنی آدم وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ، اور یہ کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول، جو کام کیا وہ، اور قول جو کچھ بات کی ہے، یہ سب کریں گے، بدل کیا جائے گا. یہ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جو جس کا جسم ہی نہیں ہے وہ کیسے تولا جائے گا؟ آپ جو بول رہے ہو یا جو میں بول رہا ہوں، اس کو آپ کیسے ترازو میں رکھ لے کے تول دو گے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ اس کو تول دے، جیسے بھی چاہے تول دے. اور اس کے علاوہ اب تو آسان ہو گیا ہے، وہ جو اس میں بھرا جاتا ہے، ہوا بھری جاتی ہے گیند میں بھری جاتی ہے، اور گاڑیوں کے اس میں بھری جاتی ہے، پائپ وغیرہ سب جتنے ہیں. تو کیسے
کئی پاؤنڈ اس میں کہتے ہیں 2 پاؤنڈ ڈال دینا اس میں 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ اتنا تو کیسے پاؤنڈ بھی تو وزن ہی ہے تو اب تو خود معلوم ہو گیا کہ ہوا بھی تولی جا سکتی ہے ان اعمال بنی آدم وقولهم توزنو کہ بے شک بنی آدم کے اعمال جو عمل کرتا ہے نماز روزہ جو کچھ کر رہا ہے اور اس کا قول جو کچھ بھی اتنا درود شریف پڑھا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کیا ہے اس کی حمد و ثنا کی ہے سب کو وزن کیا جائے گا اور اس کو کسی نے کہا وزن گناہ بڑھ کر کھڑے ہوں گے گناہ گاروں سے معافی محشر میں گناہ بچ کر کھڑے ہوں گے گناہ گاروں سے محشر میں گناہ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اس کو تول دیا جائے گا ارے آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن حدیث ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کے نام اعمال میں بہت کمی رہ جائے گی تو ایک نام اعمال میں ایک طرف نیکی ایک طرف گناہ تو ایک پڑیا جس میں میرے خیال میں کہ 2 یا 3 ماشا یا کچھ بھی کہہ لیجیے میری پوری چھٹاک بھر بھی نہیں تھی وہ پڑیا میں آ کر کے اس کے اس پلے پہ گری جس پہ اعمال نیک رکھے جاتے تھے تو اس سے اس کا ترازو بھاری ہو گیا اور اس کو بخشش ہو گئی فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ یہ کس میں کیا چیز ہے یہ اتنا بدندار ہے کہ اتنے ترازو کو نیچے جھکا دیا بالکل اوپر جھکا دیا حشر میں دوسرا ہوگا اوپر جائے گا وہ اور خطاب جو ہوگا نیچے جائے گا تو اللہ نے کہا کہ اس نے جو ہے ایک مسلمان مردے کی تدفین میں شریک ہوا تھا اور قبر میں اس نے ایک مٹی ڈال دی تھی یہ وہ مٹی ہے تو اب آپ اپنے عمل کا کیا وزن ہے اور کیا قدر و منزلت ہے وہ کل قیامت میں پتہ چلے گا اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا حدیث شریف ہے کہ جو نماز جنازے میں مسلمان کے شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات ثواب عطا کیا جاتا ہے اور جو شخص کے نماز کے ساتھ ساتھ جنازے میں شریک ہو کر کے اس کے تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو 2 قرات اس کو ثواب ملتا ہے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ قرات کیا چیز ہے کیا وزن ہے تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرات بہت پہاڑ جیسا ہے یعنی ایک اگر آپ نے نماز جنازہ کسی مسلمان کی ادا کر لی تو بہت پہاڑ جتنا اس کا وزن کتنا اللہ بہتر جانتا ہے کوئی پہاڑ کو وزن کر سکتا ہے پہاڑ اتنا اس کو ثواب ادا کیا جاتا ہے اور اگر اس نے نماز جنازہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گیا جا کے قبرستان میں مٹی پہ ڈال دی اس کی تو 2 قرات ہو گئے 2 بہت پہاڑ جیسے تھے اس کو تو آپ اس کا اندازہ کوئی توجہ نہیں ہے جا رہا ہے جانے دو تو یہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اعمال بنی آدم تولے جائیں گے کیسے تولے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا ان کا اعتراض امام بخاری نے ان کے اعتراض کا جواب یہی دیا کہ تولے جائیں گے اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے وقال مجاہد القسطاس العدل امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قسطاس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں زبان رومی میں وقال القسط مسجد المقسط اور یہ بھی فرمایا ہے کہ القسط جو ہے یہ مصدر ہے المقسط کا اس کے معنی عدل کے آتے ہیں اور اگر یہ قاصد سے مراد افعال کیا کہتے ہیں رباعی میں نہ ہو بلکہ ثلاثی میں ہو قاصد تو کہتے ہیں اس کے معنی جو جائر ظالم بھی ہوتے ہیں چلیے حدثنا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا احمد بن اشقابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غليبتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ حدیث جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل آخر میں تحریر فرمایا اور اسی پہ بخاری شریف ختم کر دی ہے یہ کہتے ہیں کہ تو احمد بن اشقاب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں محمد بن فضیل سے
وہ حضرت عمارہ بن قعقاع سے، وہ حضرت ابو زرع سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی اس کی سند بھی بہت مضبوط ہے، اور اس سند کے ساتھ جو ابو زرع اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، رحمان اللہ نہیں فرمایا، رحمان فرمایا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی اللہ، تو الی اللہ میں اس کی کوئی صفت نہیں آ رہی، بظاہر ہو رہی ہے، تو رحمان فرمایا، یعنی ایسا رحیم و کریم جو ماں کے رحم سے بھی زیادہ کرنے والا ہے۔ تو رحمان کے بہت محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ دو کلمے بہت محبوب، بہت پیارے، اس کو جتنا پڑھو اتنی زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ اور خفیفتان علی اللسان، یعنی یہ نہیں مطلب ہے کہ اللہ کو یہ دو کلمے بہت پسندیدہ، بہت بھاری ہوں گے، بھاری معنی بدنی یہاں پہ نہیں مراد ہے، یعنی جس کے پڑھنے میں، لکھنے میں، یاد کرنے میں دشواری، مشقت، پریشانی لاحق ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مواد وغیرہ نہیں ہے، ایسے حروف جو نہیں ہے جو کہ حلق سے نکالے جاتے ہیں، یہاں سے نکالے جاتے ہیں، یہ ایسے دو کلمے ہیں جو یہ خفیف ہیں، ہلکے ہیں ادا کرنے میں۔ خفیف معنی وہاں وہ نہیں، مطلب یہاں پر خفیف معنی ہلکے، ادا کرنے میں ہلکے، بدن میں تو بہت بھاری ہیں وہ، مگر پڑھنے میں یہ بہت آسان ہے، ہلکے تھے۔ حبیبتان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان، اور ثقیلتان فی المیزان، کہ ایسے دو کلمے جو رحمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان الرحیم، رحمان جو قیامت میں فضل و کرم فرمائے گا، اس کو بہت محبوب ہے، اور زبان پہ جو ہے بہت خفیف ہے، یعنی اس کو ادا کرنے میں منہ نہیں کڑا کرنا پڑتا ہے، مواد نکالنے کے لیے کہہ دیا بہت زبان ادھر سے ادھر ہونے لگتی ہے، بہت سے لوگ صحیح پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، ظالین ضالین، دالین کیا چیز ہے، ظالین کیا چیز ہے، قرآن نماز پڑھاتے ہیں حافظ حفاظ یا جو ہے امام کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں نماز پڑھنے کو تو پڑھ ہی لیتے، مجبوری ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بال شریعت آپ چوتھا حصہ دیکھ لیجئے، صاد سے سین کوئی فرق نہیں کرتا ہے، بہت کم ایسے ملیں گے امام جو کہ دونوں میں فرق کرتے ہیں، صاد کہاں پر آ جائے گا، سین کا مخرج کیا ہے، سے کا مخرج کیا ہے، پڑھتے سنا کہ نہیں پڑھا؟ ابھی سورہ فاتحہ پڑھ کے سنوں ان لوگوں تو وہ جب بگڑ جائے گا معاملہ، کیوں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو حضور صد الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے حصے میں بال شریعت کے لکھا ہے کہ فقیر کو کئی سال سے تراویح میں قرآن شریف پڑھنے کو نہیں مل رہا، حافظوں کی وجہ سے میرے قرآن شریف سننے کو نہیں مل رہا، علم تر کیسے۔ اور ہمارے بڑے بھائی قاری رضا المصطفیٰ جو وہاں چلے گئے، پاکستان چلے گئے، انتقال بھی ہو گیا، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو ایک ایسی مسجد میں پڑھتے تھے، تو آپ نے وہاں پڑھنا مناسب نہیں تھا، لیکن دروازے پہ مسجد تھی، مگر وہ مقصوبہ زمین تھی، اس لیے اس میں دوسرے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جو قبرستان کے قریب، آپ کے قبر مبارک کے قریب جو مسجد ہے، اس میں جا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ یہاں سے کم سمجھ لیجئے کہ وہ یہاں تو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی دور ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ کے خانقاہ الحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک سے اتنی دور ہے جیسے کہ آپ وہاں مسجد بیوی جی جائیں، اس سے بھی کچھ دوری پڑے گی، اتنی دور ہے، تو وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے، اور اسی میں وہیں پہ آپ اعتکاف بھی کرتے تھے۔ جب پھر بعد میں اس نے جس سے زمین جس کی تھی اسے جب سیٹ نے غصب کر لیا تھا، اس نے مسجد بنا دی تھی، تو پھر اس عورت سے کہنے سننے کے بعد عورت نے معاف کر دیا
اور جیسے میں نے معاف کیا جب مسجد بنا دی تو میں نے اپنی طرف سے زمین وقف کر دیا اور مسجد بن گئی تو مسجد مجھے منظور ہے. تب اس کے بعد صدر شریف اس مسجد میں بالکل دروازے پہ نماز اس میں نہیں پڑھتے تھے. جب اس نے کہہ دیا تو نماز پڑھنا شروع کیا. تو یہ کوئی بتانا یہ ہے مجھے کہ صدر شریف ہے کہ مجھے کئی سال سے جو ہے تراویح میں قرآن سننے کو نہیں مل رہا ہے. بولے دالین بولے ظالین اور فلاں فلاں جگہ کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. تو میں نے تو باہر شریعت چوتھے حصے میں آپ دیکھ لیجیے مخرج کا کیا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے. خیر جانے دیجیے. تو یہ زبان پہ بہت خفیف ہے یعنی نہیں کہاں گیا خفیفتان اللسان زبان پر یعنی اس کو ادا کرنے میں یہ دو کلمے جو ہیں بہت آسان ہے. زبان کو ٹیڑھا وڑا نہیں کرنا پڑے گا, ادھر سے ادھر گھمانے نہیں پڑے گی زبان کو, تو آسانی ہے. ثقیلتان فی المیزان مگر اس میں خوبی یہ ہے کہ میزان عدل جو کل قیامت میں جو ترازو رکھا جائے گا جب آپ اس کو رکھیں تو ہر پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہوگا. وہ ثقیلتان فی المیزان میزان میں بہت ثقیل بہت بھاری. وہ کیا ایسے مبارک کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں اس کو جو پڑھے گا اس کے میزان میں بہت ثقیل. اور اس کو تو بہت اگر اس کا ورد کیا جائے کرتے رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو مالا مال بھی کر دیتا ہے. میرے ساتھ پڑھیے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے آپ پڑھیے. اس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخر میں اسی پہ ختم کر دیا بخاری شریف کو. تو یہ امام بخاری کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا. تو اب جب رسول اللہ کے کلام سے انما الاعمال بالنیات اللہ کے رسول کا کلام وہاں شروع کیا اور ختم بھی اللہ کے رسول کے قول پہ کیا. یہ خوبی ہے اور کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی, حدیث کے بھی شاید نہ ملے گے. یہ ایسا کہ اللہ کے رسول کے کلام پر شروع ہو کتاب اور اللہ کے رسول کے کلام پر ختم ہو کتاب. یہ بہت کم بخاری شریف کی خصوصیت ہے. اسی لیے علماء نے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اختتام بخاری کے وقت جو ہے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیل جو اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو علماء طلبہ سے میں کہوں گا کہ کم سے کم اپنے علم و صحت اور دماغ وغیرہ کی اچھائی کے لیے ضرور دعا کریں اور اپنے والدین کی فلاح بہبودی کے لیے اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے اور دل کے حالات سے واقف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس کا فضل اور اس کا جو یہ ان کلمات کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو عطا بھی کر سکتا ہے جو چاہے کرے. اللہ اکبر کبیرہ و سبح نصیرا. ہاں پڑھیے سبھی لوگ پڑھیے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے سبحان اللہ وبحمدہ الگ ایک کلمہ ہے. کلمے سے مراد وہ کلمہ نہیں ہے. کون سا کلمہ؟ ابھی کہیں نہیں پڑھا ہے. کلمہ کیا تعریف ہے؟ ایک کو کہتے ہیں کہ چند کو کہتے ہیں؟ چند کو کلمہ ایک ہی لفظ تو ہوگا وہ نا. تو اس کو کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ اور کلمہ طیب پڑھا کہ نہیں پڑھا گئے؟ کلمہ طیب کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے کہ جملہ ہے؟ کلام وہ کلام ہی کہہ اس کو میں جملہ بول گیا، کلام دیکھی چیز ہے کلام، تو اس کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ تو ہے کہ لفظ مفرد ہو، لفظ مفرد جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، مگر یہاں وہاں پہ جو ہے اصطلاحی مراد نہیں ہے، لغوی مراد ہے۔ یہاں کلمہ جو ہے جملے کو کہا جاتا ہے، تو وہ ایک ہو چند ہو سب ہوگا، وہ تو اصطلاحی ہے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمان مفرد وہ اسم و فعل و حرف وہ الگ ہے۔ یہ جو ہے یہاں کلمہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ کلمہ یہاں پہ لغوی معنی میں ہے، جس کو کہتے ہیں کلمہ طیب جو بولتے ہیں نا، کلمہ پڑھو، کون سا کلمہ پڑھو، دوسرا پہلا تیسرا چوتھا کون سا کلمہ، تو اس کا جملہ ہے، کلمہ کہاں ہے؟ مگر عرف میں کیا بولا جاتا ہے؟ یہ اس کو کلمہ ہی کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور عرف کے اعتبار سے جو نحو و صرف کی لغت ہے اس میں کلمہ واحد کو کہا جاتا ہے، مفرد کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس کا لحاظ رکھیے گا۔